بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لا اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتنی بالقصاء الیمانی وغطینی بہ فاتیتہ بالقصاء الیمانی وغطیتہ بہ فصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلی لو کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة وبیضا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہ رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذنونی ان ادخل معک تحت الكساء فقال وعلیک السلام یا والدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعة وبيضا والدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسین نحو الكساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختار اللہ اتاذنونی ان اکون معکما تحت الكساء فقال وعلیک السلام یا والدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخلا معهما تحت الكساء اللهم صل علی وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع والدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنوني لأن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام علیک یا ابتاه یا رسول اللہ اتاذنونی ان اکون معکم تحت الكساء فقال وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الكساء فلم اکتملن جميعا تحت الكساء اخذ بی رسول اللہ بطرفی الكساء وعمیاد الجمنہ الى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وها عمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن حاربهم وسلما لمن صالمهم وعدوا لمن عادهم ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجه. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ آپ سب کے مرحومین کے ساتھ ساتھ بانی مجلس کے مرحومین کے ساتھ. درود پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب سنا پر سرے شبیر کو معراج ہوئی
جب سنا پر سر شبیر کو معراج ہوئی، لاش بے غسل و کفن گور کو محتاج ہوئی، لاش بے گور و کفن، لاش بے غسل و کفن گور کو محتاج ہوئی، رو کے چلاتی تھی کبرا میں یتیم آج ہوئی، فاطمہ کہتی تھی بستی میری تاراج ہوئی، کوئی نہ دے گا خدا داد نبی زادے کے، کون سے جرم پر گھر کی میری بربادی کے، کون سے جرم پر گھر کی میرے بربادی، کس سے فریاد کرے بے کس و بے پرہ بطول، کربلا میں شب ہفتم سے کھلے سر بطول، چین ایک دم نہیں مغموم ہے مسترب بطول، جب سے آئے ہیں یہ دن مستر و شجدر بطول، کبھی اٹھتی ہوں کبھی خاک پہ گر جاتی ہوں، نیم بسمل سی تڑپتی ہوئی پھرتی ہوں میں، نیم بسمل سے تڑپتی ہوئی پھرتی ہوں میں، رن میں زہرا تو یہ چلاتی تھی بادیدہ تر، شور تھا فتح کا آپس میں لائنوں میں ادھر، بے کفن خاک پہ تھی لاش شاید جن و بشر، فرت شادی سے نہ جامے میں سماتا تامر، غم نہ تھا عطرت اطہار کی بربادی کا، فوج کو حکم دیا خیمے کے تاراجی کا، فوج کو حکم دیا خیمے کے تاراجی کا، زینب زاریہ کہتی تھی ستمگاروں سے ہائے یہ بے ادبی فاطمہ کے پیاروں سے، کہیں پیدل بھی چلا جاتا ہے بیماروں سے، قہر ہے گل سے یہ تلوے جو چھدیں خاروں سے، غم سے بیٹوں کے ہے یہ رنج زیادہ مجھ کو، دو سواری سے لے جاؤ پیادہ مجھ کو، دو سواری سے لے جاؤ پیادہ مجھ کو، بانو کہتی تھی میرے لال کو لوگوں نہ ستاؤ، بہر حق بہر پیمبر اسے اشتر پہ بٹھاؤ،
कहती थी रो के सकीना मेरे भैया इधर आओ, मैं उतरती हूँ बहन सदके न तुम पैदल जाओ, बेड़ियां भारी हैं किस तरह चला जाएगा, छोड़ दो ऊँटों की रस्सी के गश आ जाएगा, छोड़ दो ऊँटों की रस्सी के गश आ जाएगा। कहते थे आबिद बीमार बहन क्या कीजिए, मर्जी हक है यही इसमें सुखन क्या कीजिए, थर थराता है अगर तब से बदन क्या कीजिए, हर तरह खींचेंगे ऊँटों के रसन क्या कीजिए, भाई इस प्यार पर इस रहम पर कुर्बान होवे, तुम दुआ मांगो के मुश्किल मेरी आसान होवे, तुम दुआ मांगो के मुश्किल मेरी आसान होवे, जब सिना पर सरे दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे बीच है ब्रदर अली सफदर पाकिस्तान से। माशाल्लाह इनको तारुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मशहूर और मारूफ हस्ती है। मैं अब दावत देता हूँ अली सफदर साहब को आए और अपना कलाम पेश करें। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नीचे करें इसको। थैंक यू। वर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत सल्लल्लाहु अलैहि। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ परवरदिगार की बारगाह में कि उसने ये तौफ़ीक़ दी कि आपके दरमियान यहाँ पर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के मज़लूम लाल को पुरसा देने के लिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदा और अहले बैत और वक्त का इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हमारे इस पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाएँ। दुआ की कबूलियत के लिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मोहम्मद ब्रदर ने मुझे बोला कि 3 कलाम पेश कर दूं, तो मैं 2 कलाम इंशाअल्लाह आपके सामने मसाइब के पेश करूंगा और 1 कलाम मैं आपके सामने जो हमारा अपना एक स्टाइल है कि ये फ़र्श अज़ा ये एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ से सिर्फ गिरिया और जारी करके नहीं जाना बल्कि कुछ सीख के जाना है कि इसके तकाज़े क्या हैं। एक बार और दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आओ साथियों आओ, आओ दोस्तों आओ, आशिकान मेहदी को करबला बुलाती है। तवज्जो चाहिए, जिसको समझ में आए वो ज़रूर मेरे साथ अगर बोलते रहेंगे तो मुझे मजबूत एहसास रहेगा कि आप मेरे साथ हैं और मेरा मैसेज जा रहा है। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब का कलाम। आओ साथियों आओ, आओ दोस्तों आओ, आशिकान मेहदी को करबला बुलाती है।
आओ साथियों आओ, आओ दोस्तों आओ, आशिकान मेहदी को करबला बुलाती है। 12वीं इमामत का ये सफर जो जारी है, 12वीं इमामत का वो सफर जो जारी है, उससे पर से वाबस्ता जिंदगी हमारी है। उनके हुक्म पर जिसने जिंदगी गुजारी है, उसका हर कदम लोगों एक ज़र्बे कारी है, उसका हर कदम लोगों एक ज़र्बे कारी है। कारवां को फिर अपने वो सदा बुलाती है, आशिकान मेहदी को करबला बुलाती है। आओ साथियों आओ, आओ दोस्तों आओ, आशिकान मेहदी को करबला बुलाती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इससे ज्यादा बेहतर अंदाज में मिलकर दें दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिट गई सफे बातिल, हक की बात जिंदा है। गाजियान मक्तल की कायनात जिंदा है। कट गए गले उनके पर हयात जिंदा है। उनके खुश्क होठों में खुद फुरात जिंदा है। उनके खुश्क होठों में खुद फुरात जिंदा है। हमको उन शहीदों की हर अदा बुलाती गए, आशिकान मेहदी को करबला बुलाती गए। आओ साथियों आओ, आओ दोस्तों आओ, आशिकान मेहदी को करबला बुलाती गए। नूर की ये चौखट है, रोशनी भी मिलती है। इल्म के खजाने से आगही भी मिलती है। करबला के मक्तल में सरवरी भी मिलती है। ये हुसैन का दर है, जिंदगी भी मिलती है। ये हुसैन का दर है, जिंदगी भी मिलती है। जिसमें है बका सब की, जिससे है बका सब की, वो कज़ा बुलाती है। आशिकान मेहदी को करबला बुलाती है। बहुत शुक्रिया। खुदा आपके इस सल्ले अला व आले मोहम्मद खास बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। खास तवज्जो चाहिए इस बंद के ऊपर आप तमाम मोमिनीन की। हक की सब अताएं हैं हल अता के रस्ते पर। हक की सब अताएं हैं हल अता के रस्ते पर। है शहीद की मंजिल मुस्तफा के रस्ते पर। सबको आके मिलना है मुर्तजा के रस्ते पर। आओ हम चले लोगों करबला के रस्ते। आओ हम चले लोगों करबला के रस्ते पर। जिसमें है अज़ाहा की वो नवा बुलाती है। आशिकान मेहदी को करबला बुलाती है। आओ साथियों आओ, आओ दोस्तों आओ, आशिकान मेहदी को करबला बुलाती है। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर को रोते हैं। हमारा अपना किरदार क्या है? समात फरमाइए, बंद पेश कर रहा हूं, मैसेज दे के जा रहा हूं, हो सकता है शायद किसी काबिल हो। आज जमाने में हुर्मतें न मिट जाए। आज जमाने में हुर्मतें न मिट जाए। अब यही दुआ मांगो रिफअतें न मिट जाए। वो हुसैनियत वाली
عظمتیں نہ مٹ جائیں، زینبی وراثت کی سیرتیں نہ مٹ جائیں، زینبی وراثت کی سیرتیں نہ مٹ جائیں، بے ردا زمانے کو ایک ردا بلاتی ہے، بے ردا زمانے کو ایک ردا بلاتی ہے، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے۔ اللہم صل۔ ارے کربلا سے جنت کا راستہ بھی ملتا ہے، اہل حق کا خود حق سے ایک پتہ بھی ملتا ہے، منزلیں بھی ملتی گئے، راستہ بھی ملتا ہے، نعمتیں بھی ملتی ہیں اور صلہ بھی ملتا ہے، نعمتیں بھی ملتی ہیں اور صلہ بھی ملتا ہے، ایسے سرفروشوں کو خود جزا بلاتی ہے، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے۔ یا علی یا علی صلوات اللہم صلی علی جزاک اللہ۔ بند پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے بعد انشاءاللہ مقطع پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ ارے کربلا میں جو اٹھا وہ علم اٹھانا ہے، کربلا میں جو اٹھا وہ علم اٹھانا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو کربلا والے تھے، وہ تو امام تھے، وہ اصحاب حسین تھے، ہم کہاں وہ کہاں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند نے ہمیں تعلیم دی، فَيَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، جو ہر شب جمعہ ہم پڑھتے ہیں، اے کاش میں کربلا میں ہوتا۔ وہ ہمارے جملے نہیں، وہاں امام کے جملے ہیں جو آج ہم کو درس ملتا ہے۔ اگر ہم نے یہاں سے درس نہیں لے کے گئے تو پھر لے کے کیا جاتے ہیں؟ کربلا میں جو اٹھا وہ علم اٹھانا ہے، ارے موت کے تلاطم میں پھر قدم جمانا ہے، زندگی کے صحرا کو خون سے سجانا ہے، سر قلم یہ ہو جائے سر نہیں جھکانا۔ یار سر قلم یہ ہو جائے سر نہیں جھکانا ہے، جو حسین نے کی تھی وہ دعا بلاتی ہے۔ کون سی دعا؟ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو وقت کے امام وقت کے حسین کی آواز پہ لبیک کیت کہے گا؟ جو حسین نے کی تھی وہ دعا بلاتی ہے، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے۔ آخری بند پیش کروں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نہ لبیک بولے تو ایسے بولے کہ آپ کے ہر وہ جملے ایسے ہوں کہ لبیک کہ میری جان قربان ہے، لبیک کہ میرا مال قربان ہے۔ مولا دل کیا ہوا ہے گہرائی سے کہ وقت کے امام کو یہ سوچیں کہ وقت کا امام یہاں موجود ہے اور آپ اس کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ ہاتھ بلند کر کے بولیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ظلمتیں نہیں باقی فکر آل باقی ہے، ظلمتیں نہیں باقی فکر آل باقی گئے، جو دیا امامت نے وہ خیال باقی گئے، جان دینے والوں کی ہر مثال باقی گئے، ذکر کربلا پیغم اے ہلال باقی ہے، ذکر کربلا پیغم اے ہلال باقی ہے۔ آج اپنے پیاسوں کو القمہ بلاتی ہے، آج اپنے پیاسوں کو القمہ بلاتی ہے، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ،
عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی گئے. شکریہ. جزاک اللہ. یا زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد. یا بہت شکر گزار اور ممنون ہوں میں آپ کا کہ آپ نے خلوص دل کے ساتھ سماعت فرمایا، حوصلہ افزائی کی. مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا میں انشاءاللہ اس میں ختم کروں گا، اور کوشش بھی یہی کرتا ہوں کہ جو ٹائم دیا جائے اسی میں ختم کیا جائے. 3 کلام کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے کہا تھا لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. بس آخری کلام سلام کے طور پہ، اور خدا کی بارگاہ سے دعا ہے کہ پروردگار جناب فاطمہ الزہرا کے رومال میں ہمارے ان آنسوؤں کا نظر نہ جائے جو ہم دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تاکہ یہ آنسو مرہم زخم حسین بنے. حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین، حسین الغریب الغریب حسین، حسین شہید شہید. دعائی دعائی خدا را دعائی، یہ دشت بلا میں کیسی تباہی، بہایا گے کس نے یہ خون محمد، قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے لائی، جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی، حسین الغریب الغریب. Let's say together, حسین شہید شہید. ارے کیا جشن برپایو اہل غواص نے، شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے، جلا ڈالے آل محمد کے خیمے، سکینہ کے منہ پہ تماچے لگائے، جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا، نبی زادیوں پر بھی درے چلائے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید. ارے اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد، سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر، اور گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر، بدن سارا تیروں سے چھلی پڑا گئے، لہو میں ڈوبا ہوا سارا پے کر، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید. سارے مل کے بڑے ہم آوازوں کے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید
ارے تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا لہو میں نہائے گو سر بھی جدا گئے ارے قبر کس نے مارے گئے سارے بدن پر یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا گئے کہاں گئے میرا لال عباس بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا گئے حسین الغریب الغریب حسین حسین صدا سن کے زہرا کی تھرائے غازی ارے جدا تن سے سر تھا تو شانے کٹے تھے غموں یاسو حسرت میں مغمون و مضطر غموں یاسو حسرت میں مغموم و مضطر کہیں کیا کہ دریا کنارے پڑے تھے سوئے القما اب جو بی بی نے دیکھا وفاؤں کے ساحل پہ جھنڈے گڑے تھے حسین الغریب غریب حسین حسین کبھی دل میں دیتی وہ ماں کو صدائیں کبھی رو کے کہتی کہ بابا کہاں ہو شہیدوں کا نوحہ تھا اس کی زبان پر ابد کس طرح اس کے غم کا بیان ہو ہمیں بھی سعادت و نصرت کی حاصل خدا را ظہور امام زمان ہو حسین الغریب الغریب حسین حسین شہید حسین recite together حسین برائے تاجر ظہور امام زمان بلند تر صلوات With a loud salawat, I would request Maulana Bilal to recite tonight's majlis. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا الضالين جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والصلاة والسلام على إمام القبلتين ونبي الحرمين وأفضل الثقلين وجد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين والذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاذمية والحجج الردبية والجود الثقبية والنقابة النكبية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. For the love of Ahlul Bayt alayhim salam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. For the love of Fatima Zahra in particular, a second salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. For the hastening of the reappearance of the master of our time, a louder salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. When one examines the position of the day of Ashura in human history, you find that in many ways the day of Ashura is unparalleled from a number of different angles. From the first angle, that although the day of Ashura was a day which was contained in a particular amount of time, you find the reality of Ashura is something which goes beyond that. You know, if you look at the day of Ashura, there was a famous mathematician and professor in Iran, in Qom, by the name of Dr. Ahmad Barashk. When he examined the events on the day of Ashura, he said that the first arrow was fired by the army of Umar bin Saad at roughly 9 a.m. upon that day. What he did is he looked at the riwayat, and when he looked at the riwayat, he examined it mathematically to see how the day unfolded. And he concludes that upon that day, the time of Asr was roughly 4 p.m. So you find this entire battle upon the day of Ashura, which we remember year in, year round, you find in reality it was an incident of 7 hours. But each of us recognizes that although that day of Ashura was contained within that time period, the essence of the day of Ashura is beyond history. In many ways, it is ahistorical. That's why when we gather within these majlis, when we listen to the musibah, the masaib of Ahlul Bayt alayhim salam, your niyat and your intention is not to listen towards a historical report or a historical account solely, but rather you attend because it is an act of ibadah and devotion. And you view it as an act which takes you closer to Allah, towards salvation, and towards creating a life of eternal success. That's why in the riwayat we find that there's a great amount of emphasis upon the remembrance of the musibah of Sayyid al-Shuhada. For example, in one tradition, Imam Ja'far al-Sadiq, salawatullahi wa salamuhu alayhi,
Imam Sadiq in a tradition says, Nafasul mahmoom lana al-mukhtam li dulmina tasbih. Wa hammuhu li dulmina alayh huwa ibadah. You know, Sheikh Abbas al-Qummi has a famous maqtal called Nafasul mahmoom. And that name of that maqtal comes from this hadith of Imam Sadiq. You see, nafasul mahmoom. Mahmoom is that person who is in a state of hum and sorrow. Nafas in Arabic is your breath. You know, when a person goes through hardship, he goes through sorrow, you find that because of anxiety, their breathing, it becomes heavy. Imam Sadiq says that even that breathing out of grief for us, Muhammad and Ali Muhammad, is the tasbih of Allah. And in reality, the remembrance of our sorrow is that ibadat of Allah. So the traditions of Ahlul Bayt alayhim salam, they show that although the day of Ashura, like any other day, began at sunrise, ends at sunset, but in many ways, this day of Hussein is that day which is something which continues to live on. You know, it is the usul and the principle of this world, that the more time goes on, the more an event is forgotten. If I ask many within this hall that what is the name of your great-grandparents, you find some may be able to answer, some won't be able to answer. If I say, what day did your great-grandparent die? That relative, that ancestor of yours who is like your father in many ways, you don't remember the day that individual died. But the day of Ashura is something which is etched upon your heart. And what is it behind this? You know, there were battles where more individuals were killed. And there were battles in history where there was a small number against a large number. And there were battles where people showed valor and bravery. But you find that neither do you find in those battles anywhere the wujud and the presence of somebody like Sayyid al-Shuhada. You see, Karbala, if you want to understand Karbala, I mentioned this many times before, that Karbala at the highest level is a sir between Sayyid al-Shuhada and Allah. And if we're going to understand Karbala, then we have to go to the hadith, to the ziyarat of Ahlul Bayt alayhim salam, because it is only the sons of Hussein who can explain the reality of Hussein. That it is only the sons of Sayyid al-Shuhada, those A'imma, who can give us an insight into the reality of the Imam. And you find this reality of the Imam is something which we need to reflect upon, that how do we approach these days of Muharram? You know, whenever the moon of Muharram is sighted, we begin to see throughout particularly the English-speaking world, a discussion of historical accounts begins to come up. That was the son of Imam al-Hussein Ali Akbar 18 or 27 on the day of Ashura. Other individuals will ask that upon the day of Ashura, was there a wedding between the nephew of Sayyid al-Shuhada al-Qasim towards his daughter? Many people will ask the question that, did the Ahlul Bayt, did they stay in Sham for 40 days or 1 year and 40 days? Now many people, they come, they'll give their answers to the discussion. But the subject of analysis tonight is that how do we approach the understanding of the history of Ashura, and where do we stand when it comes to the divide between the historical and the devotional elements of the day of Ashura? And we'll discuss in a number of stages. From the first level, we'll examine that what role did the writing of history play within the Muslim world. From the second level, we'll examine what does the Quran have to say about change and making the most of opportunity. From the third level, we'll examine which figures in Islamic history brought change upon themselves. And from the fourth level, we'll examine in what ways was Karbala a living movement until today. Now, when it comes to the first angle of the discussion, before we come towards the Maqatil literature, one needs to understand the unfolding of history within the Arab world.
You know, many individuals, they ask this question, that why do we not have any maqatil from the year 61 after Hijrah, the year that Karbala happened? You see, amongst the Arabs, the first point of understanding is that the Arabs did not have a written tradition for the first 100 years, but rather it was an oral tradition. When the Arabs would have their lines of poetry, they weren't writing these lines of poetry down. You find that there would be a group of individuals who would memorize that poetry, they would preserve that poetry. There's a hadith in Al-Kafi that one day Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, that one day Rasulullah is within Masjid al-Nabawi, and as the Prophet is within Masjid al-Nabawi, an individual comes into the mosque of Rasulullah. When that individual comes to the mosque, you find that the people in Medina, they begin to surround that individual. Yatufu alayhim, as the hadith says. Rasulullah says, Man hada, that who is this? They say, Ya Rasulullah, this is an allama. Rasulullah says, what makes him an allama? Allama in Arabic means the one who is the most knowledgeable. You find that they say, Ya Rasulullah, this individual has memorized the lineage of the Arabs, the events of Jahiliyyah, and many of the poetry from pre-Islamic Arabia. Rasulullah says, this is that ilm, if you know it, it doesn't benefit you. And if you don't know it, then it's not something which is to your detriment. What we understand from this tradition is that there were a group of individuals who had tried to preserve historical record. But after we approach the death of Rasulullah, you find that one of the major incidents after the death of the Prophet was the Battle of Yamama. Within the Battle of Yamama, you find that there were over 700 huffaz and memorizers of the Quran that were killed in the Battle of Yamama. After the Battle of Yamama, you find that the Muslim Ummah had a realization that we need to, number one, first and foremost, put the Quran into writing. That although within the Shia school of thought, we believe the Quran was compiled in the life of Rasulullah, but you find different individuals, they began to compile their own personal mushaf and their own copies, and you find that the writing of a hadith was there at the primitive level until the first and the second Khalifa, they banned the writing of hadith. And it's only until 140 years later, in the time of Umar bin Abdul Aziz, that you begin to see the writing of hadith and history openly. So within that period of 150 years, you see there was no writing of history. And the way history was preserved is that there would be a chain that one individual would tell another, who would tell another. You know, when it comes to the event of Ashura, a question that individuals, they ask from the historical level is that if everyone was killed from the ashab of Sayyid al-Shuhada, how do we know the Masayib from the day of Ashura? Is it simply that those on the side of Yazid narrated the musibah, or do we have other methods that we know the Masayib as well? You find when it comes to the narrators of the event of the day of Ashura, you find that they fall into 4 categories. The first category of those individuals are those who are on the side of Imam al-Hussein on the day of Ashura, but they were not shaheed. You see, there were a number of individuals who were on the side of Sayyid al-Shuhada, but they did not attain shahadat and martyrdom, and they thus became those who narrated the event of Karbala. One individual, for example, is the son of Imam al-Hassan by the name of Al-Hassan ibn al-Hassan al-Mutanna. Al-Hassan ibn al-Hassan al-Mutanna, upon the day of Ashura, was wounded. And you find the tribe of his mother, they came and interceded for him. He was taken towards Kufa. And you find all of the Hassani Sadat and Sayyids, they go through Hassan al-Mutanna. Another individual who narrated the events of Karbala was an individual by the name of Ad-Dahak al-Mashriqi. Ad-Dahak al-Mashriqi was an individual that Imam al-Hussein meets on his journey from Makkah towards Karbala.
And he says to the Imam, O Hussein, I am with you from now until you are alone, O Hussein. But the moment that I realize that the battle is finished, then give me permission to go and to save my life. Sayyid al-Shuhada gave ijazah towards that individual. Ad-Dahak al-Mashriqi, when that day of Ashura came, Sayyid al-Shuhada was alone. He said, O Imam, khalas, it's finished. We're alone at this moment. The Imam says, O Dahak, anta fi hillin min bay'ati. That you are absolved of any bay'ah towards me. And you find this Dahak al-Mashriqi was an individual, was the narrator of the events of Karbala. You see this famous number of 72 companions. Although within the historical records there is a dispute, was it 72, was it 110, was it more than that? You find that this number of 72, it became famous by this individual, Ad-Dahak al-Mashriqi. So you find this was a second individual. Another individual was an individual by the name of Aqaba or Uqba, both of them are possible in Arabic, Ibn Saman. Aqba ibn Sam'an, he says that I was with Imam al-Hussein from Medina towards Karbala. And this individual was wounded on the day of Ashura. He was the slave of Rabab, the wife of Sayyid al-Shuhada. And when he was wounded upon the day of Ashura, you find that this individual, because he was a slave, they didn't finish him off. He becomes one of the narrators. And then you find an individual by the name of Murakka ibn Tumama al-Asadi. This individual, his arms were cut and he was unconscious amongst the bodies. And when they began to take the heads, you find that they spared him. So you find these four individuals who I mentioned. Hassan ibn al-Hassan al-Mutanna, Ad-Dahak al-Mashriqi, Uqba ibn Sam'an, and you find this final individual, Murakka ibn Tumama al-Asadi. These four individuals were pivotal narrators of the event of the day of Ashura from the side of Imam al-Hussein. The second group of individuals are those individuals who were on the side of Yazid, but they were narrating. Oftentimes in Masaib, you'll hear the name of a Hamid bin Muslim or Humayd bin Muslim. That how many times in Masaib have you heard that Hamid bin Muslim says this, Hamid bin Muslim says that? Hamid bin Muslim was an individual on the side of Yazid. Hamid bin Muslim was that individual that when the head of Imam al-Hussein was cut on the day of Ashura, you find that Umar bin Saad on that very same day sent the head of Imam al-Hussein towards Kufa, and he assigned two individuals. Number one, he assigned Khuli to take the head, and from the second level, he assigned Hamid bin Muslim. So you find there were individuals on the side of Yazid who would narrate the event. From the third level, you find that the women of Ahlul Bayt were the narrators. And from the fourth level, the Imams of Ahlul Bayt were the narrators of this event as well. You know, many people, they ask the question that how do we know how many wounds were on the body of Sayyid al-Shuhada? When one report says there were 300 wounds on the body of Hussein, or another report says 400 wounds on the body of Hussein, or another report says 500 or 1,000 wounds on the body of Hussein. The question is, who is there to count the wounds on the body of Sayyid al-Shuhada? You find these reports are not reports we're taking from historical record, but rather these are reports that we know because Imam Zainul Abidin told us, because Imam Muhammad al-Baqir told us, because Imam Ja'far al-Sadiq told us, because the Warith of Hussein told us. That's how we know these different reports. So you find in this manner, these were the four groups who narrated the event of Karbala from the historical angle. From the second level, the question that we need to examine is that when we examine the history of the day of Ashura, is this examination simply a historical examination,
Or does our aqidah and our theological belief have an impact on how we view history? You know, many individuals say that the earliest maqtal is the maqtal of Abu Mikhnaf, which Tabari wrote in his Tarikh and Biladari wrote in their Tarikh. Some individuals say that we should only rely on this account because this account has eyewitnesses, and logically it is the earliest of the accounts. But when you look at this account, you find that from the historical level, the Maqtal of Abu Mikhnaf says that Banu Asad are those who buried Imam al-Hussein, not Imam Zainul Abidin. But when we go towards our hadith and our theological principles, we find in our theological principles that only an imam can bury an imam. You find this is something which has been established in theology. So if you look at the maqatil and the incident of Ashura strictly from a historical angle, your understanding will be different. But if you look at it as a mu'min who follows the school of Ahlul Bayt, it'll be different. Because in that manner, you find that in this case, then Imam Zainul Abidin has to bury Sayyid al-Shuhada. So you find in this manner, the writing of Ashura, after going through the stage of narrators, it came to the level where you began to see different compilations called Maqtal al-Hussein, or the killing of Hussein. The first Maqtal we find within history, within the different works of compilations, is the Maqtal of an individual by the name of Asbagh ibn Nabata. Asbagh ibn Nabata is that companion of Amir al-Mu'mineen on the 20th of Ramadan. He was sitting on the doorstep of Ali bin Abi Talib and he was crying. The Imam would say, "Oh Asbagh, why are you crying? I have been successful." Asbagh says, "Oh Imam, I am crying because of separation from you." This individual lived past the day of Ashura, and you find that he wrote a maqtal. After that, there was a companion of Imam al-Baqir by the name of Jabir ibn al-Yazid al-Jawfi. Another companion by the name of Ammar al-Dohni. You find each of them, they wrote maqatil, but those maqatil, it became lost. And that's why the earliest maqtal that we find is the maqtal of Abu Mikhnaf, which is found within the recension of Tabari. But when you look within the lives of the Imams of Ahlul Bayt alayhim as-salam, you find the Imams time and time again showed that Karbala is a living movement. As our dear guest Ali Safdar from Pakistan, who's blessed us, he said that Karbala in reality is a university. You see, and in reality, Karbala is the biggest system of mass education you can have. You know, have an academic lecture, invite the best of professors. You still have to send invitations. You still have to ask people to come. But this majlis of Hussein is that majlis. Nobody has to send an invitation. This is that majlis. This is that majlis. Nobody has to tell you on this date the gathering is there. Each of you wait that one more month until Muharram. One more week until Muharram. 10 more days till Ashura. And in that manner you come on your own. We have a tradition that Imam al-Baqir, Imam Zainul Abidin in his wasiyah, he says to Imam al-Baqir, recite the musibah of my father Hussein at Mina. I say, "Oh Imam, you can do it within your home, you can do it in Medina. Why in Mina?" Because Hajj at that time had a socio-political function. Hajj was that time where individuals from different locations, different tribes, different areas, different thoughts, you find they would gather, and at that maqam of Mina, you find at that maqam the Imam would encourage the remembrance of the Masaib of Sayyid al-Shuhada. You find the Imams in another level. Oftentimes the Imam would be on the ground and the poet would be upon the mimbar. And the poet would not just recount a historical incident, but there is something which is called lisanul hal in poetry, that he would present a state.
For example, Di'bal al-Khuzai comes to Imam Ali ibn Musa Rida salawatullahi wassalamu alayhi. Di'bal al-Khuzai comes to the Imam, and when he comes to the Imam, he recites a long qasida. But one line within that qasida is Afatimu yabnat al-khair qumi wandubi nujuma samawatin bi ardi falati. The Imam says, O Fatima, Di'bal says, O Fatima, come to Karbala and look at your stars upon the ground. Imam al-Rida, not only does he praise Di'bal, but he completes the qasida of Di'bal when he says, وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَلَهَا مِن مُصِيبَةٍ, and there will be a grave in Tus which shall have a great amount of musibah. Now from the historical angle, Janab-e-Zahra, from the understanding of history, was not in Karbala. She had already passed away by then. But what the Imams are showing is that there is a spiritual understanding to Karbala as well. From the spiritual level, the soul of Janab-e-Zahra was there. And the poet has the right to recite Lisanul Hal as well when it comes. So you find the Imams, they would show that the recitation of this poetry and the remembrance of the day of Ashura is not something which is strictly a historical examination, but rather the reality of Ashura is that even the remembrance of Ashura has the ability to change an individual. That's why there's many individuals, you'll see them in the mosque only on the day of Ashura. Oftentimes when we see those individuals, you'll call them one-timers. That once a year they come towards the mosque. But you find when you examine it from a different perspective, these are those individuals. If there is one thread connecting them to the deen, that thread is Hussein ibn Ali. That it is Imam al-Hussein who has brought those individuals, not you who has brought those individuals. And that is that remembrance. You know, one of the students of Allama al-Hilli in a famous biographical account, he says that I saw Allama within my dream. And I said to Allama that within Barzakh, within this realm, you must be enjoying the reward of Allah. You have made effort your entire life. Allama al-Hilli says that everything I did, I had to give an answer for it. But he says there were two realities which saved me at this maqam. The student says, what are those two realities? Allama al-Hilli says, Lawla alfain wa dhikr al-Hussein halaktu. He said, if it wasn't for Alfain is a book where he compiled 2,000 Fadail of Ali ibn Abi Talib. If he says, if it wasn't for this book and the dhikr of Sayyid al-Shuhada that I would do, I would have been destroyed. You find this is that reality of the remembrance of the day of Ashura. You know, the Quran, it goes to show a principle. And that principle, it applies to us how we should use Karbala. The Quran says, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah says that He does not change a group of individuals until they change what is within themselves. That the condition of a society and the condition of an individual does not change until he makes that effort. Another verse of the Quran says, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. That those who strive in our way, we will guide them to the right path. That the first condition is you make an effort. And when you make that effort, you find at that moment Allah will increase that guidance. Oftentimes in the life of an individual, there are different incidents and events where you find a person's heart they connect. Each of us has experienced that a random occasion or event will happen, that ruhaniyat, that spiritual feeling, and our heart is there, sometimes it isn't there. Imam al-Baqir in a tradition says, Inna fi ayyami dahrikum, that within the days of your life, there are different breezes of rahmat from Allah.
And these breezes of rahmat, when they come, take advantage of them. That's why the Urafa, they say that when your heart inclines to ibadat, then at that moment do ibadat. That when your heart has a yearning, you carry out that ibadat. But when that heart of an individual is far from the ibadat of Allah, then at that moment return to just the wajibat. Because you don't want to push yourself at the same time even. There is a balance between the two. But that change, it comes when one makes that step. A hadith al-Qudsi says, Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an. You know, a shibr in Arabic is the length of your hand from your thumb to your pinky when the hand is at a normal length. You call that a shibr in Arabic. Allah is saying, the one who comes this length to me, I come the length of an entire arm towards that individual. One step to me, I'll make that step towards you. One step on the farsh aza of Sayyid al-Shuhada, one khidmat for Sayyid al-Shuhada, and you find Allah will give tawfiq within your life. And that is that reality, that there are many individuals. If you look at people in Iraq on the day of Arba'een, you find these individuals, many of them are poor individuals, but all year they save so they can feed the zawar of Sayyid al-Shuhada. And that only happens when you have barakah within your wealth. Otherwise, these are individuals who don't have money for food on the table. But in reality, they save to serve the zawar of Sayyid al-Shuhada. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. And there are examples of history that many of the confidants of the Imams were individuals who had changes in their religiosity. They are individuals who went through a journey. You know, you've heard of the name Abu Hamza Tumali. In Shahr Ramadan, many of you recite the dua of Abu Hamza. Abu Hamza was an individual, before he meets the Imam, he was a thief who would steal. But you find that individual reached such a high status that he was called the Salman of his time period. And that is that reality. You know, another individual who you look in history, there was an individual, you find that this individual meets Imam al-Hussein on the journey. Imam al-Hussein, wherever the Imam would stop, he would avoid Sayyid al-Shuhada. Until at one halting station, the Imam sends a messenger to that man. The man says, leave, I don't want to meet Hussein. The wife of that individual said, oh man, the son of Fatima is calling you and you're not going. He goes, he meets Sayyid al-Shuhada, he comes back, and he says to his servant and his wife, you are free, I am going with Hussein. That is that same individual that when Imam al-Hussein was alone on the day of Ashura, that man who initially didn't want to meet Sayyid al-Shuhada, the Imam called him by name in his final moments. That is none other than Zuhair ibn al-Qayn. When the Imam, he stands alone, he says, Ya Habib ibn Madahir, wa ya Muslim ibn al-Awsaja, وَيَا زُحَيْرَ بْنِ الْقَيْنِ مَالِي أُنَادِيكُمْ فَلَا تَجِبُونَ. Why is it that I call upon you, but you don't reply towards me? You know, the greatness of the companions of Sayyid al-Shuhada is that each of them sacrificed their lives so the wujud of the final of Ashab al-Kisa was upon this world longer. That these are the ashab of Sayyid al-Shuhada. You know, even an individual who couldn't fight like Sayyid ibn Abdullah, he says, oh Imam, I'm not able to lift a sword, but this body of mine can still take arrow after arrow within it.
when the time of Dhuhr it came, Saeed stands in front of Sayyid al-Shuhada. The Imam praises Salat. Saeed, arrow after arrow is going into his body. He's standing in front of Hussein. The moment the Imam finishes his Salat, he says, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. These are the ashab of Sayyid al-Shuhada. You know, when an individual like Abis ibn Abi Shabib al-Shakiri, when Abis fell to the ground, Abis says that if I had anything more dear than my life, I would give it to Hussein. Magar jaan se zyada koi keemti shay to nahi hai mere paas. That I don't have anything more than this. Jo thi maine de diya Hussein. So you find Imam al-Hussein, these were his companions. But when the day of the 11th of Muharram it came, then that time it came for the Ahlul Bayt to see the bodies of those who laid on the plains of Karbala. Sayyida Zainab said, Oh Shamar, don't take us in between the Maqtal. Shamar, he takes them in between the Maqtal. That each of the women, Layla would go to the body of Ali Akbar, and Kulthum would go to the body of Abbas. But there were two bodies that one mother didn't go to those bodies. Those were the bodies of On and Muhammad. If Zainab went anywhere, it was to the body of Hussein. You know, when Sayyida Zainab, she sees the body of Sayyid al-Shuhada, she says, Anta akhi, that are you my brother Hussein? Then after that she says, Ya Rasulallah, Ya Jadda, Hada Husainan, Al-Murammalu bid-dama, Rasulallah, apne Hussein ko dekh le. This is that Hussein whose body is covered in blood, Ya Rasulallah. Then that moment it came where Imam Zainul Abidin is going past the body of Sayyid al-Shuhada. The riwayat it says, تغير لونه وجهه. At that moment, the face of the Imam began to change. Sayyida Zainab, from the top of the horse, falls towards the ground. Imam Zainul Abidin says, Oh my aunt, why did you fall? She says, Oh Sajjad, I've lost everyone. Sajjad, I was afraid that I'll lose you as well, oh Sajjad. على لعنة الله على القوم الظالمين ماتم حسين يا حسين يا حسين Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, चूमेंगे हम उठाएंगे अब्बास का अलम, चूमेंगे हम उठाएंगे अब्बास का अलम, आँखों से हम लगाएंगे अब्बास का अलम, महशर में लेके जाएंगे अब्बास का अलम,
تا حشر ہم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر ہم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر ہم اٹھائیں گے عباس کا علم. سارے مل کے بولیے، مل کے، تا حشر ہم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر ہم اٹھائیں گے عباس. محشر میں لے کے جائیں گے، محشر میں لے کے جائیں گے عباس کا علم، تا حشر ہم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر ہم اٹھائیں عباس کا علم. مل کے بولیے سارے مل کے، تا حشر ہم اٹھائیں گے. ہے یادگار حضرت عباس کا علم، ہے یادگار حضرت عباس نامدار، ہے یادگار حضرت عباس نامدار. یہ ہم ہیں جو اٹھائیں گے، یہ ہم ہیں جو اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس. جھک جائیں احترام سے اہل جہاں کے دل، جھک جائیں احترام سے اہل جہاں کے دل، جھک جائیں احترام سے اہل جہاں کے دل. اس شان سے اٹھائیں گے، اس شان سے اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے. مشکل کشا کے لال سے ہیں طالب مدد، مشکل کشا کے لال سے ہیں طالب مدد، مشکل کشا کے لال سے ہیں طالب مدد. مشکل کے وقت اٹھائیں گے، مشکل کے وقت اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس. سارے مل کے بولے، حشر غم اٹھائیں گے. ہاں جان سے سوا یہ علم ہے ہمیں عزیز، ہاں جان سے سوا یہ علم ہے ہمیں عزیز. خود مر کے ہم بچائیں گے، خود مر کے ہم بچائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے سارے مل کے بولیے، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس کا. رو کے ہمیں جو دم ہے ادوئے حسین میں، رو کے ہمیں جو دم ہے ادوئے حسین میں، رو کے ہمیں جو دم ہے ادوئے حسین میں. ماتم کے ساتھ اٹھائیں گے،
ماتم کے ساتھ اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے سارے مل کے بولیے تا حشر غم اٹھائیں گے، اس آن احترام سے ہم سر جھکائیں گے، اس آن احترام سے ہم سر جھکائیں گے، اس آن احترام سے ہم سر جھکائیں گے، جس آن دیکھ پائیں گے، جس آن دیکھ پائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس کا علم، تا حشر غم اٹھائیں گے عباس کا علم، مل کے بولیے سارے تا حشر غم اٹھائیں یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا ہے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، ایک ہاتھ کا ماتم کریں، یا فاطمہ زہرا، ایک ہاتھ کا ماتم، یا فاطمہ زہرا، 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 یا فاطمہ، سارے مل کے بولیے یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، امت نے بہت آپ کو تڑ پایا گے بی بی، امت نے بہت آپ کو تڑ پایا گے بی بی، ہر حق کے لیے آپ کو ترسایا گے بی بی، غاصب نے جو دربار میں بلوایا گے بی بی، غاصب نے جو دربار میں بلوایا گے بی بی، اس دکھ سے لرزنے لگا خود عرش خدا کا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ، دعا سے کرے یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، جب اشارہ کرو اس وقت ماتم اٹھائیے گا، شبیر کی دنیا میں ولادت سے بھی پہلے کہتی تھی یہ زہرا کے بہت سہتی غصد میں، بچہ یہ میرا کوک میں بے چین بہت گئے، بچہ یہ میرا کوک میں بے چین بہت گئے، بچہ میرا کہتا ہے کہ اماں میں گو پیاسا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، جاتے ہوئے زہرا نے یہ دنیا سے کہا گئے، عاشور کے مقصد کا برم تم نے رکھا گئے، جاتے ہوئے زہرا نے یہ دنیا سے کہا گئے، کیا شام میں ہونا گے یہ سب مجھ کو پتا ہے، کیا شام میں ہونا گے یہ سب مجھ کو پتا ہے، تپتے ہوئے سگرا میں گئے شبیر کا لاشا،
یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ سارے مل کے بولیے یا فاطمہ زہرا یا ماؤں سے عزاداروں کی زہرا نے کہا گئے ماؤں سے عزاداروں کی زہرا نے کہا گئے عاشور کے مقصد کا بھرم تم نے رکھا گئے بچوں کو عزاداری پہ قربان کیا گئے محشر میں چکاؤں گی میں قرضہ یہ تمہارا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ جزاک اللہ مل کے بولیے یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ سارے مل کے بولیں یا فاطمہ زہرا اب دل سے کمروار سے زہرا کو بلاؤ اب دل سے کمروار سے زہرا کو بلاؤ پامالی مرقد پر بہت عشق بہاؤ اے منتقم کیب و بلا پردہ اٹھاؤ محسن کی لگد بن گیا پہلو شکستہ یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب ماشاءاللہ یا زینب بلند آواز سے بولیے یا زینب یا زینب سب مل کے بولیے یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یہ آخری فقرہ تھا جاتے ہوئے سرور کا اللہ محافظ ہو زینب تیری چادر کا اللہ محافظ ہو زینب تیری چادر کا کہتے تھے دم آخر شبیر کے ہلتے لاب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب مل کے یا زینب یا سب مل کے بولیے یا زینب دیکھو تو بہن میری یہ غربت و تنگائی ایک میرے لیے لاکھوں آدھا کی سفارائی ایک میرے لیے لاکھوں آدھا کی سفارائی روگی بہت اس پر تم یاد کرو گی جب یا زینب 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 جاتا ہوں لڑائی کو ملبوس کفن لاؤ رکھا تھا جسے ماں نے وہ میرا کفن لاؤ رکھا تھا جسے ماں نے وہ میرا
کفن لاؤ جانے کی اجازت دو ہر بات بھلا دو اب یا زینب یا زینب یا زینب زینب یا زینب ماشاءاللہ یا زینب یا زینب ارے مل کے بولیں یا زینب یا زینب دو لال تمہارے بھی کل نظر خزاں ہوں گے کم سن گئے مگر لیکن مقتل میں جواں ہوں گے کم سن گئے مگر لیکن مقتل میں جواں ہوں گے دیکھو نو محمد کو ہونے کو گیا آخر شب یا زینب یا زینب یا زینب اب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب سارے مل کے بولیں یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا نیزاگ میرے دل میں اکبر کے کلیجے کا دیکھو میرے کپڑوں پر خون بھائی کا بیٹے کا دیکھو میرے کپڑوں پر خون بھائی کا بیٹے کا ایک دن میں جو گزری گئے اماں سے وہ کہنا صاحب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب اب یا زینب یا زینب یا زینب مل کے بولیے سارے یا زینب یا زینب ایک لاڈلی زہرا کی کس کس کو سنبھالے گی لیلا بھی پکارے گی بانو بھی پکارے گی لیلا بھی پکارے گی بانو بھی صدا دے گی چلتے ہوئے آٹوں سے گر جائے سکینہ جب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب جزاک اللہ بھولے نہ منظر وہ شام غریبہ کا بھولے نہ منظر وہ شام غریبہ کا جب خاک پہ بیٹھا تھا کن باشر مرداں کا جب خاک پہ بیٹھا تھا کن باشر مرداں کا وہ سیز کی صحرا میں پرحال اندھیری شب یا زینب زینب یا زینب یا زینب یا زینب مل کے بولیں یا زینب یا زینب علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا سارے مل کے پکاریں علی 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 مولا علی 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 مولا سارے مل کے بولیے علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی علی
بازار لگے گئے دہشت کے اور خون کے دریا بہتے گئے، ہم لوگ ظہور حجت پر آنکھوں کو لگائے رہتے گئے، ایک حشر کا منظر غیبت کے پردے میں چھپائے بیٹھے گئے، پردے میں چھپائے بیٹھے گئے، ایک روز تو ان کو آنا ہے مولا علی، ایک روز تو ان کو آنا ہے مولا، اس دنیا کو بتلانا ہے مولا، جاہو جلالو غز علی 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 مولا 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 علی علی، مل کے بولے علی 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 مولا علی علی۔ دنیا میں قیامت برپا گئے، امداد کو آؤ مولا علی۔ سینے پہ ہاتھ مارنے کے آواز آنا چاہیے، پرسہ اس طرح دے فاطمہ الزہرا پکار اٹھے کہ یہ ہے میرے عزادار۔ دنیا میں قیامت برپا گئے، امداد کو آؤ مولا علی، اس ظلم و ستم کی دنیا میں اب ظلم و ستم کے پنجوں سے چھڑواؤ ہمیں بھی مولا علی، اسلام پڑا ہے خطرے میں، اسلام بچاؤ مولا علی، اسلام بچاؤ مولا علی، ہے کون ہمارا مولا علی، مولا علی تو سب کا سہارا مولا، ہر دل میں بسا ہے نام علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی، مل کے علی 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 مولا علی علی، سارے بولے علی 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 مولا علی، زہرا کی شکستہ تربت پھر تعمیر کرائی جائے گی، آزادی غم کی دنیا میں ایک شمع جلائی جائے گی، نذرانہ لیے اشکوں کا وہاں پھر ساری خدائی جائے گی، پھر ساری خدائی جائے گی، اس قبر پہ ماتم ہوگا بپا مولا، اس قبر پہ ماتم ہوگا بپا، روئیں گے وہاں سب اہل عذاب، آئے گی وہاں بھی ید علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 علی، ماشاءاللہ مل کے علی 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 مولا علی، بلند آواز سے بولیے علی 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 مولا علی علی، دربار میں ہادی برحق کے فریاد کرے گی، کرب و بلا مولا کو میرے بتلائے گی، کیا آل نبی کے ساتھ ہوا وہ بہر گواہی لائے گی، ہر ایک ثبوت جور و جفا، ہر ایک ثبوت جور و جفا، شبیر کے دشمن لرزیں گے، وہ جائے اما کو ترسیں گے مولا، جب جلوہ کرے گی تیرے علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی علی، سب مل کے بولیں علی 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 مولا علی،
اس رہبر کا ایک لشکر آئے گا سروں سے باندھ کفن وہ عرض کرے گا مولا سے مل جائے جو اذن شاہ زمن سودائے شہادت سر میں لیے اور دل میں لیے نصرت کی لگن اور دل میں لیے نصرت کی لگن جہاں آپ پہ وار نہ چاہتے ہیں جہاں آپ پہ وار نہ چاہتے ہیں کفار کو مارنا چاہتے ہیں آمادہ ہے شہدہ علی 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 مولا علی 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 مولا علی مل کے بولیں علی 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 مولا علی 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 ہم تو کو سلاسل میں جکڑے بیمار کا ماتم کرتے ہیں سید آپ کے پرسہ قبول فرمائے ماشاءاللہ سینے پہ ہاتھ مار کے بی بی کو آخری پرسہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں ہم تو کو سلاسل میں جکڑے بیمار کا ماتم کرتے گئے اکبر کا کلیجہ دیکھتے گئے آزار کا ماتم کرتے گئے ہم کرب و بلا میں کعبے کے معمار کا ماتم کرتے ہیں معمار کا ماتم کرتے گئے نذرانہ سروں کا دیں گے آباد شبیر کا بدلہ لیں گے آباد مر جائیں گے لے کے نام علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مل کے علی 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 مولا علی اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے اللہ مجھے لشکر مہدی ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف رخ کر کے سارے میری طرف رخ کر لیں اور میرے طرف رخ کر کے آپ خدا کی بارگاہ میں اس دعا کو پیش کریں کہ پروردگار ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم امام زمان کے لشکر میں شامل ہو سکیں اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے نظروں کو میری لائق دیدار بنا دے الہی آمین پردہ جو پڑا ہے میری آنکھوں پہ اٹھا دے ہادی زمان کا رخ پر نور دکھا دے اللہ مجھے لشکر مہدی لکھ دے میری تقدیر میں مولا کی غلامی الہی آمین حاصل مجھے ہو جائے یہ اعزاز دوامی ہر خواہش دنیا کو میرے دل سے مٹا دے اللہ الہی آمین لشکر مہدی ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں سارے مل کے کریے اللہ مجھے لشکر ہر ایک نشان کو کفر و ضلالت کا مٹا دوں ہر راہ میں ایک دیپ
صداقت کا جلا دوں، اس خیر عمل کی مجھے توفیق خدا دے، الہی آمین۔ اللہ لشکر مہدی سے شامل رہے، لہجے میں صدا حرف صداقت، الہی آمین۔ شمشیر تلے میں بھی کروں کوئی عبادت، الہی آمین۔ اے کاش مجھے فاطمہ زہرا یہ دعا دے، الہی آمین۔ اللہ مجھے لشکر مہدی شبیر کے انصار میں شامل ہو میرا نام، الہی آمین۔ جو حر کا ہو محشر میں وہی ہو میرا انجام، الہی آمین۔ خاک قدم حضرت شبیر بنا دے، الہی آمین۔ اللہ مجھے لشکر مہدی خنجر کی زباں کاٹ دوں میں شیرگے جاں سے، آواز فغانے لگے تیروں کماں سے، ایک ایسا تبسم میرے ہونٹوں پہ سجا دے، اللہ الہی آمین۔ لشکر مہدی بلند آواز سے بولیے، اللہ الہی آمین۔ آخری دیکھو ناگر اٹھتے ہوئے پردہ غیبت، آئے جو میرے بعد یہاں حضرت حجت، تربت میں ابد کوئی میرا شان ہلا دے، الہی آمین۔ اللہ مجھے لشکر مہدی بلند آواز سے بولیے، اللہ مہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله خاتم النبيين، السلام عليك يا أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، السلام عليك يا فاطمة سيدة النساء العالمين.